الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لہا شہیقن، تو وہ خوفناک قسم کی آوازیں نکال رہی ہوگی، اس میں بہت زیادہ شور و غوغا ہوگا، وہ گدھے کی طرح بری بری آوازیں نکال رہی ہوگی۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ چلا رہی ہوگی، گرج رہی ہوگی، برس رہی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر خوف آ رہا ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی، اپنی قدرت، اپنی عظمت کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ بیان کیا، پھر آسمان بنائے، اپنی کائنات کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان قدرتوں کو دیکھ کر، ان طاقتوں کو دیکھ کر، ان کاموں کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ کفر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے، کہ کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار کر دے تو اس کو کفر کہا جائے گا، نہیں۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے منکر ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ۔ کوئی آدمی قبر کا اور عذاب قبر کا منکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اگر کوئی شخص قیامت کا منکر ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ کوئی شخص جزا اور سزا کا منکر ہے تو گویا کہ اس نے بھی اللہ کا انکار کیا۔ جو شخص جنت اور دوزخ کا منکر ہے تو گویا کہ اس نے بھی اللہ کا انکار کیا۔ تو اللہ کا انکار کرنے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرے وہی اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کے انکار کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے دیے ہوئے نظام کا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی اللہ کا انکار ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی تابعداری کریں، ان پر پورا عمل کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے، انکار سے بچ سکیں گے۔ اگر ہم اللہ کے لائے ہوئے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا تعلق عالم برزخ سے ہو جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو قبر میں جزا اور سزا کا ایک سلسلہ ہے، تو وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے پابند ہیں، اس کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، تو پھر تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تو پھر وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام مردہ لوگوں کو اٹھاؤں گا، کھڑا کروں گا، اپنے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔
اگر کوئی آدمی اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اللہ کی بات کا انکار کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ ہی کا انکار کیا ہے، تو اس لیے یہی اللہ کا انکار ہے۔ تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، کہ جن لوگوں نے انکار کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، جنت دوزخ کا انکار کیا، نظام جزا اور سزا کا انکار کیا، تو گویا کہ اس نے ہی اللہ کا انکار کیا۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا عذاب چکھیں گے، وہ بئس المصیر، اور یقیناً جو جہنم ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور جب ان لوگوں کو یعنی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کی خوفناک قسم کی آوازیں سنیں گے، وہ چنگاڑ رہی ہوگی، وہ وہاں شور و غوغا ہوگا، وہاں ایک تو جہنم کی آوازیں بھی ہوگی اور ایک جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے ان کی آوازیں بھی ہوگی، تو وہ ایک بہت برا ماحول بنا ہوگا۔ اور اس کی جو آوازیں ہیں، یہاں لفظ شہیق کو استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گدھے جیسی آواز، تو یہ آواز جہنم کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور جو جہنم کے اندر لوگ ہوں گے ان کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب کی ملا کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو بھی لوگ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ وہاں جہنم کی خوفناک قسم کی آوازیں سنیں گے اور وہ غصے سے چنگاڑ رہی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، اچھے اور برے کی پہچان کریں، صراط مستقیم پہ چلیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے بعد آ جائیں، جو چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر سختی سے عمل کریں۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر پابندی نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک سہانے روح ہوگا، ہمارے لیے بھی بہت برا ہوگا۔ جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ عذاب کیسا ہے؟ فرمایا بئس المصیر، وہ ایک بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہاں ایک پل بھی سکون نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔